وأصحابه الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. وہ گلزار کدے گیا جی بھائی تھلے تھک پوندے تو اتنے بہ جاؤ. میں تے نہ اتنے آ جا تیرا تین دا بیلنس برابر ہو جائے گا. اور پھر بات تو تھک نہ جائیں یار. اچھا چلو عزیزان من اللہ کریم ان سارے بیلیاں نو اجر عظیم اور جزائے خیر عطا فرمائے. محترم المقام حضرت علامہ مولانا حق نواز صاحب اور دیگر علماء طلباء مہمانان گرامی قدر عزیزم بھائی محمد یوسف صاحب اور نہایت ہی معزز و محترم جتنے بھی میرے سنگت دے دو بیلی یار تشریف فرماؤ. عزیزم گلزار احمد صاحب، گوگا صاحب، یاسین دے سارے بھائی، اللہ سب نو برکت عطا فرمائے. اور رسول اللہ دی میلاد دی ایڈی سونی محفل سجان تے اللہ انہاں نو جزائے خیر عطا فرمائے. عزیزم یاسین تے انہاں دے بھائی مل کے ہر سال بڑی محبت نال اہتمام کردے. بھائی وہ پھر نہ کوئی نہ آیا. اچھا چلو صحیح ہے پھر بھلے آ کر دے دیں گے. صحیح بات ہے. دوستان محترم، اللہ بھائی نہ سارے بیلیاں نو برکت دے وے. تسی جڑے اتنی دیر تک جاگدے رہے ہو یہ بھی بڑا کمال ہے. تے اسی جڑا لیٹ آئے ہیں یہ بھی کمال ہی ہے. کیونکہ اسی ظہر دی نماز پڑھی ہے جیلم، پھر اسی فیصل آباد گئے، فیصل آباد تو اسی جلال پور بٹھیاں گئے، پھر تواڈے کو آئے. ستے اسی بھی نہیں گئے. ٹھیک ہے ساڈا ڈرائیور راہ چ لے گیا، میں تھک گیا. میں کہا تو لے جا، سی اجے کوئی نہیں تھکے. سو بھائی اسی روز انجی سفر کرنے دن رات. اور جڑے ساڈے نال والے بیلی نے یہ صرف سفر کرتے، اسی سفر بھی کرنے ہاں، پھر لوگاں سفر کراندے بھی. ہاں سیر لوگاں کرائی دی بھی، کدی بغداد شریف، کدی نجف شریف، کدی کربلا، کدی مدینہ شریف، کدی مکہ شریف، کدی کسی شہر، سارے گھما چھڑی. تو اے اللہ دے فضل تو بغیر ممکن ہی نہیں. کل انشاءاللہ العزیز میں 6 جگہ تے بیان کرنا اور 6 ہی صحیح کرنا ہے. بیان ہی کرنا ہے، پھر اور کی بندیاں سنانا ہے. تو جدو بندہ سپاہی ہو جائے نا اللہ دا، اللہ برکت دے دے. ٹھیک ہے ہوں تسی دیکھ لینا ہے انشاءاللہ، تو محسوس نہیں ہوئے گا کہ میرا گلا بیٹھا ہے.
یہ تو محسوس نہیں ہوئے گا کہ اللہ دے فضل تو بغیر ممکن نہیں۔ عزیزو ساتھیو، بندہ اللہ دا ہو جائے تے اللہ دے کم کرنے والا ہو جائے تے اللہ اپنے سپاہیاں دیاں ڈیوٹیاں لا چھڑدا ہے تے پھر وہ ہمت تے حساب دینی ہوتی ہے۔ ہاں جی اے گل ہے، پھر بندہ آخر بندہ ہی ہے، آثار تے پھر دے اتے تھکاوٹ دے ظاہر ہوندے ہی نا۔ آخر انسان مشین تے نہیں ہوندا، مشیناں بھی گرم ہو کے کھلو جاندیاں لمٹ تو اتے جان۔ خیر دوستو، مینوں لگتا ہے جے بجنا چر حضور دا میلاد اس دنیا تے ہوندا رہنا ہے نا، انہاں چر نال بھی ہوندا ہے۔ ہن انہاں دی تیجی پیڑھی میرے کول پیدا ہو گئی تے میلاد تے ہو رہا ہے، رکیا نہیں تو جنہ چر اسی جی انہیں آسا کردے رہنا ہے، بعد میں جڑے ہور آ گئے پھر وہ کردے رہن گے انشاءاللہ، لیکن میلاد حضور دا ہوندا ہی رہے گا۔ اے نہیں حضور دا میلاد نہیں رک سکدا، اے ساڈے عقیدے دا اور ایمان دا حصہ ہے۔ جنی دیر تئیں رسول اللہ دے نوکر زندہ رہے گو کچھ لوگ سستی دا مظاہرہ کرتے ہیں، مثلا اسی جڑے شہراں بھی جانے ہیں سارے شہر سجے ہوندے نے سوائے ساڈے شہر سکھے گئے، ہر شہر دے بازار اور گلیاں فل سجے۔ کل اسی سموٹ ایک علاقہ ہے آزاد کشمیر دا نزدیک کلر سیدان دی ایک جگہ ہے سموٹ، اوتھے اسی گئے سا کل دن دی اوتھے ساڈی محفل، اوتھے جڑے راہ شہر سن انہاں سارے شہر ہی سجائے، کچھ اس علاقے دے بندے بھی سوکھے نے چلو من لینے ہیں، باہر شہر ہوندے نے، پر اوکھے اتھے والے بھی کوئی نہیں، یہ شہر پیسے نال نہیں سجائی دے، محبت نال سجائے جاندے نے۔ آ جڑے ایڈا وہ گلی تو لے گئی تھے تھی سجایا ہے، یہ کوئی یہ تو نہیں بھئی یورپ یا گلف چلے نہیں بھئی، اللہ دے فضل دی نشانی ہے، وہ جن چن لیندا ہے ان توفیق دے چھڑدا ہے کہ میرے یار دے آن دا جشن منا، میں تیرے تے راضی ہوں۔ اینی کو گل میرا رب ان تے راضی ہے۔ کون نے سبزی بیچن والے بندے بھائی، کوئی یہ مل ہونا نہیں، مل والے تو نہیں سبزی بیچن والے لوگ، لیکن میرا رب وہ توفیق دے وے تے چھابڑی والے نے بھی توفیق نہیں دیندا ہے کہ ملاں والے حیران ہو جاندے نے۔ انشاءاللہ العزیز ایمان اور عقیدہ ہے صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا آل سنت کو آباد رکھے، خدا آل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا، خدا آل سنتی کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا۔ مل کے کہیے خدا آل سنت کو آباد رکھے، خدا
ماشاءاللہ توجہ ہے بھائی. اے بچوں اے دوستو دعا کریا کرو ہر میلاد والے نو اللہ آباد رکھے. میلاد والے سجن وستے رہن، میلاد والے پورا من ہوندے، میلاد والے عاشق ہوندے، دہشت گرد ہوندے ہی نہیں. ہاں جی میلاد والے محبت والے ہوندے، میلاد والے امن والے ہوندے، میلاد والے ادب والے ہوندے، میلاد والے بے ادب گستاخ تے دہشت گرد ہوندے ہی نہیں. حضور دا خصوصی کرم ہے میلاد خانہ تے میلاد کرنے والے تے میلاد منان والے تے حضور دا خصوصی کرم ہے انہاں تے اللہ رحمت ہی ایڈی کردا ہے او پر سکون رہندے. وہ عمران خان بوٹی دی اجازت دیتی ہے نا بھاگ دی باپ گھوٹ کے پیویا کرو تے وہ ایک بنگی دا انٹرویو پہ لیندے آئے بھائی کیسا نشہ ہے تو کہندا بڑا نشہ ہے پی لئیے تے دنیا دی ہوش ہی نہیں رہندی. کوئی سمجھے بندے کی دینے وہ کی کرنا ہے کسی نہ لڑنا ہے بڑنا ہے وہ جی ہمیں مست جا کر چھڑ ہے. میں کہ اے تے بانگ دے نشے وچ مسے تے اسی یا رسول اللہ دے درود دے نشے وچ مستاں ساڈا بھی کسی ال خیال ہی نہیں جاندا. اسی حضور دے ذکر دے نشے وچ مستاں ساڈا کسی نہ لڑنے والا موڈ ہی نہیں بندا. بندے آندے نے بھئی کسی ویلے ویلے ہو لڑنا ہے تو اسی کہنے کہ بھائی ساڈے کول تے ٹائم ہی کوئی نہیں لڑن دا. بندے ساڈے نال لڑنا چاہتے ہیں لیکن اسی نے بھی ساڈے کول ٹائم نہیں. فی الحال مہربانی کرو جدوں کدے فارغ ہوئے پھر لڑا دے اجے فراغت نہیں. کہڑے کام وچ رجے ہو تسی کہنے بھی حضور دے ذکر تو ویلے ہو یہ تے تاں تواڈے نال لڑیے جے ویلے ہی نہیں. یقین کرو کرونا آ جائے تے ویلے ہونے آؤں جی تے ویلے والی گل ہی کوئی وہ ہے سانو ڈھول مار دے پین میں مڑ آؤں چلو جی آ گیا تے اسی بھی 4 دن پھر انجوائے کر لیں یہ نہ آوے تے حضور دے ذکر جو خوش ہاں آ جائے تے چلو اونج بھی سجن واہ واہ اونج بھی سجن واہ. کسی شاعر نے آکھا نا کہ لطف سجن دم بدم کار سجن گاہ گاہ انج بھی سجن واہ واہ انج بھی سجن واہ. یعنی واندے نے بھئی یار دا کرم تے ہوندا ہے ہر ویلے تے یار دا کام ہوندا ہے کدی کدی. یار دیاں مہربانیاں ہر ویلے تے یار دی ڈیوٹی ہوندی ہے کدی کدی تے جڑے رنگ وچ رکھے اس وچ کمال ہے. کمال دی گل ہے کسی کرن والے نے کیتی ہوئی ہے کہ لطف سجن دم بدم کار سجن گاہ گاہ انج بھی سجن واہ واہ انج بھی سجن واہ واہ. جی میں یار رکھے ہو نہیں صحیح ہے یہ وہ آکھے بھئی باس کر دے ہو تو ساڑی باس سے جو آکھے لگے رہو تو سی لگیا رہنا. اونج موڑ ساڑی مجبوری ہے سانویے دا حصہ بڑھنا پہندا ہے نہ بڑھئے تو سائیاں دن بازی دھکے نال بن پھاڑ کے اندر دینا ہے تو دینے چلو جی ران باہر ہی دیو اپنے گھران دے اندر اندر ہی ہو جانے ہیں. تے اونج یہ کرونا نے کوئی ایک ذرے دے برابر بھی شے بندے آکھنا ہے بندے یہی آکھنا ہے اور لیا بیٹھے تو بغیر چلو جانے میں. اچھا فتح ایدی علامہ نواز صاحب نو چا دیو انہوں نے کہنا شکر ہے اللہ بچائی رکھے تے کوڑوں دودھ پہ جاندہ ہے ایک تے نہیں رہتے ہی. اچھا لے بھئی کرونا دی گل جڑی ہے نا وہ تو میں سنانی آئی جے گورنمنٹ آندی ہے تے مڑ انہاں دا کوئی سیدھا سان کیڑی لوڑ ہے انہاں نال وہ آندے ہے تو چلو بھئی سان کی لگے
یقین کرو حضور دی محفل وچ بیٹھ کے پیانا جویں نکیاں ہوندیاں کھانا کھائی دا نا کرونے وچ نہیں کھاندے نے نکیاں ہوندیاں جدوں نہ عالم آئے نہ فاضل آئے نہ تقریراں کردے آئے کھٹا ہے تے تاں وی کھادی آؤ ٹھنڈا ہے تے تاں وی کھادی آؤ وہ ہن تقریر کرنی ہے نہ کھٹا کھا سکنے ہیں ٹھنڈا کھا سکنے ہیں پانی گرم پیندے رہنے ہیں پاویں اندر سڑ جائے جس لئے کرونا اس لئے جناب فروٹ کھاؤ آئس کریم کھاؤ ٹھنڈا کھاؤ گرم کھاؤ اچار کھاؤ تقریر تے جانا کوئی نہیں چپ کر کے جو مرضی کھاؤ تے موجاں لو اسی دھیان دیا وے آ بھی بڑا مزہ بنے زندگی دی خواہشاں برے گیئر لگ گیا بیک گیئر لگ گیا وہ بھی بڑا مزہ ہے زندگی ہے چینے کنوں نہ کھانے جتنے اس سال کھاتے ہیں کچھ کرونا دی وجہ تو آندے باہر کوئی نہیں جاندے پہ بھی سارے آئی تھے اچھا دسی میں کرونا دی گل دسنی آئی تو آنا بھئی آندے نے بھئی ماسک چاڑو منہ تے کیوں وہ آندے نے سینس آندی ہے ڈاکٹر آندے نے ساہ نال بیماری لگ جاندی میں کہ بھائیا سن نہیں پتا تسی جھوٹ بول دے ہو یا سچ بول دے ہو پر ایک گل من گئے ہو با کوئی شے ہو جو ساہ نال بھی لگ جاندی ہے ہاں تسی اپنے نہیں گل بھائیا جے میں میری ساہ کسے لگے میں کرونا ہوئے تے میرے منہ چو کرونے دے جراثیم دوجے لگے ڈاکٹر آندے نا بھئی لگے یہ مطلب ہے ساہ وچ کچھ ہوندا ہے جے منہ وچ کرونا ہوئے تے دوجیاں کرونا لگ سکتا ہے تے جے منہ وچ ذکر الہی دا نور ہوئے تے دوجیاں ذکر الہی دا فیض لگ جاتا ہے اسی ایو آندے ہیں بھئی ساہ ایویں نہیں ہوندے کچھ انہاں وچ ہوندا ہے اوے نہ کچھ ہوندا ہے وہ آندے نہیں کچھ بھی نہیں ہوندا ساواں وچ کی ہوندا ہے ایویں تسی پیر بہ بہ کے بھوکے ماری ہوندے نہ چھ ہی کوئی نہیں خالی ساہ وچ کی ہوندا ہے ایویں بہ کے بھوکے ماری ہوندے بندیاں تے لے تو بھی گل جیسے تو بھی ہن اے تے سارے من گئے وجو کچھ ہوندا ہے ساہ وچ ہی ہوندا ہے میں کہ چلو کرونیا تیری مہربانی ہے نہ کوڑیاں تو یہ تے منایا ہی نہ بس آج بھی کچھ ہوندا ہے ایویں نرا ساہ نہیں ہوندے کچھ ہوندا ہے انہاں وچ تو اللہ پاک دی خصوصی کرم نوازی ہوئی ہے بندیاں نے مننا پیا ہے بس ساہ خالی نہیں ہوندے بس بھائی فرق ہی نہیں اگر ساہ ہوئے اس بندے دا جدے منہ وچ ذکر چلدا ہوئے دن بھی تے رات بھی او دیاں ساہواں وچ ذکر دے اثرات ہوندے مڑ سمجھائے تھوڑا جہا مڑ سمجھائے نا گلزار پیارے تیرے رنگے بندے بھی سن کدی کدی دن مڑ سی اس تو آنے آج انہاں نوں ہی تقریر سنائی جائے گلزار نکیا ہوندیاں دا میرا بیلی اس ویلے میں پڑھدا ہوندا سی پھر بڑا تابعدار ہے میرا عمر دا بھی لیکن تابعدار ہے ادب کردا ہے سادات اللہ اس نے برکت دے وے اللہ نو رنگ لائے اچھا بھئی میں گل کو اندر سن اینا کو سبزی لبدی ہے پیاز وہ اتنی کو بندہ زبان تے رکھ لینا ایمیں 3 کو سیکنڈ باہر کٹ کے پیاسی نال گل کرو تو پوچھو بھئی پتہ لگی میں کی کھا دے تو سکنا پیاز تو سوال ہے بھئی کہ میں پتہ لگ گیا ہے میری زبان تے پیاز 3 سیکنڈ پیار ہے جواب یہ پیاز نے ساواں وچ اثر چھڈیا ہے خدا دا نائے گلاں تے غور کریا کرو یہ پیاز 3 سیکنڈ زبان تے رہے تے او ساواں وچ اثر چھڑ جاندا ہے تے ساری رات جی دی زبان تے اللہ اللہ رہے اس زبان تے اثر کوئی نہیں چھڈیا کچھ اینا تے رعایت کرو نا بھئی پیاز دی سبزی کی ہے وہ اگر زبان تے رہ جائے تے اثر چھڑ دیندی ہے تے دی زبان تے اللہ دا ذکر رہے کچھ اثر تے اسم الہی بھی چھڑیا ہونا ہے نا وہ یسیا میں جدو کو اللہ والا اللہ اللہ کر کے پھوک مار دے دوجیاں نو دا نور لگتا ہے کسی اللہ والے تے پھوکا مرایا کرو تے پھوکے وچ اثر ہوندا ہے ہن تے منو با اثر ہوندا ہے چلو ڈنگا ہوندا ہے یا سیدھا اثر ہوندا ہے
میں دے اتے ہوں قرآن دی دلیل پیش کرنا باثر ہوتا ہے. میں بھوک تے دلیل پیش کر رہا ہوں، آپ کو غور کرنا چاہیے. حضرت مریم اللہ انہوں نے بیٹا دینا چاہا. اللہ نے ارادہ فرمایا کہ میں مریم نو بیٹا دینا، تو اللہ نے کیسے بیٹا عطا فرمایا؟ یہ ذرا قرآن پاک دی سورہ مریم تے غور کرو، سویرے گھر جا کے پڑھ لیا. عزیزان گرامی قدر اللہ قرآن فرما دیں، اللہ فرمایا جبریل امین جا میری بندی مریم کو فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا. اللہ فرما دینے میں اپنے روح الامین فرشتے جبریل نو حضرت مریم دے حجرے بھیجیا. حضرت مریم دے حجرے جبریل امین آئے، جناب مریم نے ویکھیا دے فرما دین قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. حضرت مریم ڈر گئیاں، خوف زدہ ہو گئیاں کہ ایک بندہ نوجوان میرے کمرے وچ ظاہر ہویا ہے، نہ کھڑکی کھلی ہے نہ دروازہ کھلے ہے، لیکن بندہ نوجوان میرے کمرے چاہے. اللہ دی ولیہ ڈر گئیاں. حضرت جبریل فرماتے ہیں بی بی ڈرو نا، انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیہ. فرمایا میں اللہ دا بھیجیا ہویا تو انو پتر دین آیا وا. شان بندے آندے تسی پتر پیر کیویں دیندے ہو؟ میں کہا جی اسی کوئی نہیں دیندے، اللہ دیندا ہے، اسی صرف دعا کرنے ہیں. رب سونا جنوں چاہندا ہے اسی دعا کرنے ہیں. اللہ اپنی مرضی نال ساڈی دعا اللہ نے مجبور نہیں کر دی، وہ مالک و مختار ہے. اسی عاجز بندے دعا کرنے ہیں، وہ دی چاہت ہوئے تے سن لیندا ہے، نہ وہ دی چاہت ہوئے تے نہیں مندا. نہ مننے تے اسا مڑ بھی وہ دے اگے جھکنا ہے، مننے تے اسا مڑ بھی بار بار وہ دے اگے جھکنا ہے. ساڈا اون مننا ساڈی دعا دے منظور ہون نال مشروط نہیں. دعا منظور کرے تے سجدہ کراں گے نہیں تے نہیں کردے نا، او کرے نہ کرے او دی اپنی مرضی ہے، او دی اپنی حکمت ہے. ساڈا کام ہے ڈگدے ہی رہنا، او دے سامنے جھکدے ہی رہنا. ہن سمجھ آ گئی جی سجن؟ جناب جبریل امین آئے، فرمایا مریم میں تانوں بیٹا دین آیا وا. فرمایا میں نے نال تے کسے بشر نے ٹچ نہیں کیتا، میں تے کسے بشر نے ٹچ ہی نہیں کیتا. نہ میں آپ غلط کردار والی ہیں، میں تے صاف کردار والی ہیں. بیٹا کیویں ہوئے گا؟ جبریل امین فرما دے مینوں اللہ دا حکم ہویا ہے میں تانوں بھوک ماراں گا. جی میں آیت پڑھنا بھوک والی، تسی یہ نہ آکھیا میں اے کدا تا میں بھوک والی آیت پڑھن لگا جدے وچ اللہ فرمایا بھوک مروایا ہے مریم جبریل کو. مفسرین نے لکھا ہے کہ انہاں دا نام روح اللہ اس تو اسی کہ روح الامین دی بھوک نال پیدا ہویا ہے. حضرت مریم دی شادی نہیں ہوئی، سورہ مریم پڑھ لینا سویرے. عزیزان دی وقار اللہ فرماندے نے مریم ابنت عمران التی احسنت فرجہا فنفخنا فیہ
من روحنا فنفخنا فیہ من روحنا. اے بار بار ایویں نہیں پیا پڑھدا. اللہ فرماندے اساں جبریل نو حکم دیتا پھونک مار. فنفخنا فیہ من روحنا وصدقت بکلمات ربها وکتبه وکانت من القانتین. میرے روح الامین نے مریم کو پھونک مارا. توجہ ہے حضرات؟ جناب روح الامین فرشتے نے جناب مریم نو پھونک ماریا. اللہ فرمایا جبریل تیری ڈیوٹی مک گئی. پھونک تیرا ہوئے گا، نبی میرا ہوئے گا. اے گرامی قدر حضرات، پھونک اللہ دے ولی دا ہوندہ ہے، کرم رب دا ہوندہ ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. بیماراں نو صحت اللہ ہی دیندا ہے، پر اسی ڈاکٹر کول ضرور جانے ہاں. ڈاکٹر گولی دین گے، اسی صحت مند ہو جائیں گے، پر دیتی صحت سانو رب نہیں. ہزار ڈاکٹر کول جان تو بعد بھی اسی یہ کدی سمجھے ہیں کہ سان ڈاکٹر صحت دیتی. ڈاکٹر نہیں صحت دیندا، صحت میرا اللہ دیندا ہے. جان میری سمجھ لو. میں پھوک ولی مار دین پتر اللہ دیندہ ہے، صحت اللہ دیندہ ہے، اور کوئی ونڈ نہیں. یہی ونڈ یاد رکھ لینا. اللہ دے ولی دی، اللہ دے فرشتے، رسول فرشتے، رسول فرشتے. جناب جبریل دی پھوک لگی 9 مہینیاں تو بعد بی بی مریم دے پتر دے پیدا ہون دا میلاد دا وقت آ گیا. جناب مریم پاک فرما دیا نے میں وادی بیت اللہ دے اندر میرے دل وچ خیال آیا کلیاں میرے کول دائی کوئی پتر پیدا ہونا ہوئے، دھی پیدا ہونا ہوئے، عورت دے کول او دی ہیلپر ہوندی ہے دائی. فرماندیاں میرے دل وچ خیال آیا تے اللہ فرمایا مریم اے جڑا کھجور دا تنا ہے اے دے نال ڈھولا. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ. حضرت مریم نو درد زے ہوئی اس کھجور دے تنے دے کول. فرمایا مریم دے نال ڈھولا اے دے جتے نو انج ہی انس محسوس ہوئے گا جویں دائی کولو عورت نو انس محسوس ہوتا ہے. یعنی اے کھجور دا تنا تیری دائی ہے. اچھا بھائی، پیر سید مہر علی شاہ صاحب نے اس نو ملفوظات میریہ کے لکھے اور اس نو علامہ جلال الدین سیوطی نے تفسیر در منصور وچ لکھے ہے اور شیخ محی الدین ابن عربی نے فتوحات مکیہ وچ لکھے ہے کہ جدو اللہ نے حضرت آدم نو بنایا ہے تے تھوڑی جی مٹی بچا کے او دے نال کھجور دا درخت بنایا ہے. اور اللہ نے فرمایا ہے، حضور فرمایا ہے، اللہ دے نبی نے فرمایا ہے کہ کھجور تو اڈی پھوپھی لگ دی ہے دا ادب کریا کرو. اے باقاعدہ جڑیاں 3 کتاباں دا میں حوالہ دیتا ہے نہ بزرگاں نے لکھے تفسیر در منصور ملفوظات میریہ اور حضرت شیخ محی الدین ابن عربی دی فتوحات مکیہ کے اندر موجود ہے. کھجور دا تے انسان دا بایوگرافی ملتی ہے تھوڑی جی پیچھو جا کے. یہ جنتی درخت ہے. انسان دے جسم کو سب تو زیادہ جلدی فائدہ یہ درخت دیتا ہے. جدو اس تنے دے سکا ہویا تنا سی، جدو بی بی پاک نے ڈھو لائی نا وہ دے نال بیٹھی تے اللہ نے اس درخت نو رنگ لائے. جی اس درخت نو اللہ نے رنگ لائے تے او دے اوتے پھڑ لگ گیا، اوویں لگ کے پک گیا.
حالانکہ پہلے خشک سکا تنا سی لیکن ان ٹہنیاں بھی لگ گئیاں پھل بھی لگ گیا تے او پھل او میں پک بھی گیا اللہ والے جتھے ڈھون لا دین اللہ یہ میں رنگ لا چھڑدا جائے بندے تاں ہی اللہ والے کول جاندے کہ اور کی لینا ہوندا ہے نا اے جتھے اللہ والے بہ جان تکیہ لا لین مشہد بنا لین اللہ اس تھان رنگ لا چھڑدا ہے یہ اللہ والے دی شان ہے جی وہ جدو کھجوراں پک گئیاں تو بی بی مریم فرماندی یا لیتنی مت قبل ہذا کاش میں اس تو پہلا مر گئی ہوتی یہ خیال کیوں آیا نہ میری شادی ہوئی نہ میرے خامد نے نہ میرا کردار غلط ہے تے جے پنڈا نے پوچھیا تو آ پتر کتھوں لیندا ہے تے میں انہاں نوں دسنا کی ایس تو فرماندی یا لیتنی تو قبل ہذا کاش میں اس تو پہلے مر جاندی تے اللہ فرمایا مریم فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا اللہ فرمایا مریم میں تیرے قدماں وچ نہر جاری کیتی ہے تیرے سر تے پھل اگائے نے کلی وشربی وقری عینا مریم پانی پی تے کھجوراں کھا تے اکھاں ٹھنڈیاں رکھ یہ تین پتر میں دیتا ہے تے تیری گواہی بھی میں دلوا لواں گا کوئی سمجھ ہوتی پئی جے گل نہیں کوئی عزیزان دی وقار بی بی مریم پاک دے پتر کو دے چایا ہے اللہ فرمایا مریم کلی وشربی وقری عینایا اے مریم کھاتے پی اکھاں ٹھنڈیاں رکھ اللہ تیری حفاظت کرے گا حضرات دی وقار اللہ دے نبی دا میلاد ہویا اللہ کھجوراں منڈیاں نے میرے بچوں میری گل دھیان نال سنو حضرت عیسیٰ دا میلاد ہویا اللہ کھجوراں ونڈیاں نے جدو میرے نبی دا میلاد ہویا اللہ کھجوراں نہیں ساریاں ماواں نو پتر ونڈے نے دب کیا کوئی سبحان اللہ تانیا محمد کی ولادت پر ہوئے سب کو عطا بیٹے اسے میلاد کہتے ہیں ولادت ہو تو ایسی ہو حضرت مریم پاک دے بیٹے دے آن تے کھجوراں حضور آئے تے پتر ونڈے گئے حضرت مریم دے پتر آئے ایک کھجور دا تنا سبز ہویا ہے جدو حضور آئے نے اللہ پوری دھرتی نو رنگ لا چھڑے آئے یہ کتاباں لکھا ہے کہ اللہ پوری دھرتی نو رنگ لا چھڑے آئے اس سال حضرت عیسیٰ دا میلاد ہویا ہے تے دائی کھجور دا تنائے جدو حضور دا میلاد ہویا سیدہ آمینہ فرماندیاں نے 4 بیبیاں میرے کمرے چاہیاں نے میں آکھیا تسی کون ہو فرمایا آمینہ شانہ ساڑیاں بھی بڑیاں نے پر آج تیرے پتر دیاں دائیاں بن کے آئیاں وہاں یہ پھر فرق ہے اس بات تے غور کرنا چاہیے کہ حضور دے میلاد دیاں کیا بات ہے یہ سمجھ آ رہی حضرات عزیزان گرامی قدر میرے حضور میرے آقا مولا مدنی تاجدار کریم آقا سرکار تیرے تے میرے لجپال نبی سرکار دا میلاد ہویا عبدالمطلب فرماندے میں کعبے دا طواف پیا کردا ہاں حضرت مریم دے پتر دا میلاد ہویا جناب عیسیٰ دا گھر والے ڈھونڈن گئے نے جدو اس جات گئے
گاواں چران والا گاواں پیا چراندا ہے فرمایا کوئی اس طرح دی عورت تکی ہوئے وہ کہندا میں کسی عورت نو نہیں تکیا پر کل دا ایک عجیب مسئلہ ہویا ہے میریاں گاواں اس کھجور دے تنے ال منہ کر کے سجدے کر دیاں نے مریم دے گھر والے ڈھونڈن گئے تے انہاں نے کسی چرواہے دسیا میں اس طرح کی کسی عورت نو نہیں جاندا پر میریاں گاواں کل دا اس تنے ال منہ کر کے سجدہ کردیاں کون ہے بولو کون ہے گاواں سجدے کردیاں نے وہ گاواں دا چھڑو سی تے او درخت بھی کل دا سبز ہو گیا ہے کہ سبز نہ تے میں اگاں کو نہیں گیا میں یہ گل ویکھی جدوں حضرت عیسیٰ دا میلاد ہویا ہے تے سجدے کی نہ کیتے نے گاواں حضرت عبدالمطلب فرماندے نے میں کعبے دا طواف پیا کردا جس ویلے میرے پتر دے گھر بیٹا ہویا میں ویکھیا کعبہ میرے پتر عبداللہ دے گھر نو سجدے کردا ہے آئی تے سنی مل کے آدھے نے خلق سے اولیاء سے سب رسولوں سے بالا پڑھیے سب سے مل کے آنکھوں سب سے ہمارا نبی ہے بڑی شان والا آخری گل کرن لگا ذرا دھیان نال سنیا اے بابیو میں اگے بھی کرتا ہوں جی نہیں نواں پر تمہیں مڑ سنا رہا میلاد جو آ گیا پتر پیدا ہوئے نا یاسین نال ہوئے میرے نال ہوئے تواڈے نال ہوئے تے جے ہوئے نا سونا تے ماما آندیاں نے نانکیاں تے گیا ہے کوئی نہیں سمجھ آئی احوال مطلب گورا چیٹا ہوئے ذرا نین نقش چنگے ہو تے پھر ماما آندیاں نے نکے مامے تے گیا تے جیا پورا جا ہوئے ڈنگا شنگا جا تے پھر آندیاں نے پتہ نہیں کیڑے چاچے تے گیا ہے ہاں جی ساڑھے تے پچھلے چینتا کوئی نہ وہ سمجھ آئی تے کوئی نہ سجن انجا کھلے دیا وہ کی دیتے گیا ہے کی دیتے گیا ہے جدو حضور آئے نا اج تائیں کسے کتاب اچ نہیں پڑھیا کہ کسے ویکھن والے نے یہ آکھیا ہوئے کہ حضور گئے کہ نہیں ہائے 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 اگے میرا بچہ جڑا سٹیج سے بنے وہ اس طرف اشارہ کردا پیا عزیزاں نے دی وقار میں تے آکھاں گا حضور ورگا کائنات وچ آوے کیویں جدوں بنان والے بنایا ہی نہیں تاں ہی تے آنے ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے تو جہاں دیکھا ہے تو بتلاؤ کیسے ہم جبریل یہ سن کہ کہنے لگے اے شاہ مجھے حق کی قسم جبریل فرماتے ہیں قلبت مشارق الارض و مغاربہا قلب یقلب یہ مطلب ہوتا ہے کسی شاید الٹ پھیر کرنا ہے فرماتے ہیں سونیا
میں زمین دے سارے کونے الٹ پلٹ کے ویکھے نے لیکن کائنات اللہ نے ایڈا سونا بنا کے کسے نو گلے ہی نہیں سونے جیڈا رب نے تینوں سونا بنایا ہے میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چاند اگر تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا ہر روز کی چاند تصدق میں اتارا کرتا ہونتے بھائیا شیر لکھن والے پتہ نہیں کی شیر لکھ چھڑ دے تے پتہ نہیں کی جوڑ لیندے رہندے وہ آندے نے لفظاں دا جوڑ رلنا چاہیے عقیدے دا جوڑ بھاویں سارا ہل جائے لیکن جڑے پرانے بابے آئے وہ شیراں دا بھی جوڑ رلائی رکھ دیا ہے تے عقیدے نال بھی جوڑ کے رکھ دیا ہے عزیزاں نے گرامی قدر این سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے نے چڑھ چنا تے کرے روشنائی تے تیرا ذکر کریں دے تارے کلیاں دے وچ پھرن بچارے تے لالاں دے ونجارے شال مسافر کوئی نہ تھی وے تے کک جنا دی بارے تاڑی مار اڈانا باہو تے اسی آپ اٹھنے ہارے اللہ کریم سجڑوں آباد رکھے تو اللہ میرے بچیاں آباد رکھے دوستان بھائیاں بزرگان آباد رکھے خدا اہل سنت کو آباد رکھے محمد کا میلاد ہوتا رہے گا اللہ اس گھر کو آباد رکھے